الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں کیسا گزارنا چاہیے؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو بھی سال کے دیگر ایاموں کی طرح عام اعتبار سے گزار دیا جاتا ہے۔ نہ نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، نہ روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، نہ عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ عام دنوں کے اندر انسان جو نوافل نہیں پڑھ سکتا، ان دنوں کے اندر کوشش کر کے انسان وہ نوافل پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے یہ امید ہے کہ انسان جب رمضان المبارک کے مہینے میں کوشش کر کے نفلی عبادت کی تعداد کو بڑھاتا ہے تو اللہ رب العزت غیر رمضان کے اندر انشاءاللہ اس کو نفل کے فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے، نماز کی ایک انتہائی بڑی اہمیت ہے کہ معراج کے لیے اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا، لیکن ساتھ میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی امت کے لیے بھی ایک معراج عطا فرمائی ہے، اور وہ معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومن کے لیے معراج قرار دیا ہے، اور نماز کے اندر انسان کی ایک خاص کیفیت آتی ہے جس کو سجدہ کہا جاتا ہے، اور اسی سجدے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنی قربت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ سورہ علق کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یعنی جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی حالت ایسی حالت ہے کہ اس حالت کے اندر انسان جو ہے یہ اللہ رب العزت کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے اس قربت کی گویا کے 40 مواقع انسان کو زائد عطا کیے ہیں کہ جب انسان 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو گویا کہ 40 ایسے موقع اسے مل جاتے ہیں جن کے اندر اس کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں عام دنوں جیسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ اس مہینے کے اندر فرض نمازوں کے ساتھ نفلوں کا بھی اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ یہ واحد ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت انسان کو نفل پڑھنے سے فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح صدقات خیرات جو ہے یہ اللہ رب العزت کے راستے میں زائد سے زائد کیا جائے، غریبوں کا خیال رکھا جائے، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھا جائے، مسکینوں کا خیال رکھا جائے۔ جب اس مہینے میں ہم مال خرچ کرتے ہیں تو عام دنوں کے اندر اگر 1 کے بدلے میں 1 روپے کا ثواب ملتا ہے تو اس مہینے کے اندر 1 کے بدلے میں 27 70 واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس سے بھی زائد اللہ رب العزت انسان کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے کے ایام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر انسان کو اللہ رب العزت سے اپنی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص کر سحری کے وقت انسان اللہ رب العزت سے سحری کھانے کے لیے جب انسان اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائے، وضو کر کے تہجد کے نفل پڑھے، اس وقت میں انسان اللہ رب العزت سے مانگے، یا اسی طرح افطار کے وقت انسان اللہ رب العزت سے اپنی حاجات
دعائیں اور ضروریات مانگے تو اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کی ضروریات کو پورا فرمائے گا، انسان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ انسان جو حاجتیں بھی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، خدا کی قسم اس بابرکت مہینے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی مکمل حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم یہ عہد کریں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سب کو یہ مہینہ نصیب فرما دے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی وسعتیں، اس کی مغفرتیں، اس کی بخششیں، اس کی جتنی بھی برکات اور انوارات ہے اللہ پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دے۔ لیکن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والا رمضان اللہ رب العزت نے اگر ہمیں نصیب فرمایا تو ہم اس کی ہر ایک لمحے، ہر لحظے اور ہر ایک گھڑی کو قیمتی سے قیمتی تر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔